میرے حضور کی آمد سے پہلے عرب میں قحط سالی تھی، جانور کمزور ہو گئے تھے، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر پانی خشک ہو گیا، گھاس ساری سوکھ گئی تھی، ہر طرف خزاں ہی خزاں تھی۔ لیکن جب میرے حضور تشریف لائے تو ہر طرف بہار ہی بہار ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ جو جانور کمزور تھے وہ موٹے تازے ہو گئے، اور ایسے ہو گئے گویا کہ ان کا پیٹ پھٹ نہ جائے چربی کی وجہ سے۔ سمندروں کے اندر پانی آ گیا، نہریں رواں ہو گئی، سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، پہاڑوں پر رونقیں آئی، قحط سالی ختم ہو گئی، ہر طرف اجالے ہی اجالے ہو گئے، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہو گئی، خوشیاں خوشیاں ہو گئی۔ عرب کے لوگ اتنے ظالم تھے کہ وہ حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو خالق کائنات نے اس دن سب کو بیٹے عطا فرمائے، تاکہ اس دن کوئی بھی غم نہ کرے، اس دن ساری ہی خوشیاں منائیں۔ تو حضور کی وجہ سے خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئی، بہاریں ہی بہاریں آ گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت ہوا تو آسمان کے ستارے میرے چھت کے قریب آ گئے، اتنے قریب تھے کہ مجھے لگا کہ میرے گود میں گرنے لگے۔ اور جب حضور پیدا ہوئے، جب حضور کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایک نور نکلا، جس کی وجہ سے شام کے محلات، میں تو مکے کے اندر بیٹھی تھی لیکن میرے لیے شام کے محلات چمک اٹھے حضور کی وجہ سے۔ حضور سے وہ ایک نور نکلا مجھ سے، تو اس نور کی وجہ سے میرے لیے شام کے محلات چمک اٹھے۔ جب حضور کے غسل کے لیے دائی کو بلایا گیا تو حضور کا غسل پہلے سے ہوا تھا، جب سرما لگانا چاہا سرما لگا ہوا تھا، جب حضور کا ختنہ کرنا تھا وہ پہلے ہی سے مختوم تھے۔ حضور پر جب خوشبو لگانے لگے تو پہلے سے آپ سے خوشبو آنے لگی، ہر جگہ آپ کی وجہ سے خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے بھی حضور کو گود کے اندر پالا ہے، حضور کا حسن کیسا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کو اپنے گھر لے کر گئی تو مجھے محلے کی عورتیں کہنے لگی، ہم جولیاں کہنے لگی کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی کہ تیرا گھر کا دیا جو ہے، تیرے گھر کا چراغ جو ہے وہ رات کو بھی نہیں بجھتا، پوری رات تو دیا جلاتی ہے، گھر میں روشنی کرتی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کو میں لے کر آئی، اور حضور کے پنگوڑے کے قریب میں جب ان کو لے کر آئی تو میں نے ان کو کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کہ جب سے میں اس سونے کو لے کر آئی ہوں تو میرے گھر میں اجالے ہی اجالے ہو گئے، مجھے کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑی، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ آپ فرمانے لگی کہ جب سے میں حضور کو گھر کے اندر لے کر آئی ہوں تو مجھے کسی دیے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب بھی میرا کبھی کام ہوتا ہے تو میں حضور کو اٹھاتی ہوں اور اس جگہ پر لے جاتی ہوں تو وہاں پر اجالے ہی اجالے، وہاں پر روشنی ہی روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کچھ سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، رات کا ٹائم تھا، سحری کا ٹائم، تو میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک حضور تشریف لائے۔ جیسے ہی حضور تشریف لائے تو حضور نے جب میری طرف دیکھا تو حضور مسکرانے لگے، اذا ضحک یتلالو فی الجدر، کہ جب حضور مسکراتے تو حضور کے مسکرانے کی وجہ سے سامنے والی دیوار روشن ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور مسکرائے تو حضور کے مسکرانے کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہی روشنی ہو گئی، اجالے ہو گئے، اور مجھے جو سوئی گم ہو گئی تھی وہ مل گئی۔ سوزنے
गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाती है उजाला तेरा। आयशा के हाथ से एक दिन जो सोई खो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज़ रोशन हो गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब हुजूर मुस्कुराए, हुजूर के मुस्कुराने की वजह से मुझे वो सुई जो गुम हो गई थी वो मुझे मिल गई। और सहाबा जब आपस में हुजूर के हुस्न की बातें करते तो एक सहाबी कहते कि हुजूर तलवार की तरह हसीन थे, क्योंकि जब वो नई तलवार बनती है और उस पर कोई जब रोशनी पड़ती है, लाइट की रोशनी पड़ती है या सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे एक चमक उठती है। तो सहाबी कहते हैं कि हुजूर उस तलवार की तरह खूबसूरत है। तो दूसरे सहाबी कहने लगे कि नहीं नहीं, हुजूर तो चांद की तरह है, क्योंकि तलवार जो है वो खुद तो रोशन होता है, दूसरों को रोशनी नहीं देता, लेकिन चांद खुद भी रोशन होता है और दूसरे को भी रोशनी देता है। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे, कल कमरी लैलतल बद्र लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, कि मैंने हुजूर 14वीं चांद की तरह है। फिर फरमाने लगे कि नहीं नहीं, हुजूर जैसे न मैंने कभी खूबसूरत पहले देखा और न बाद में होगा। साथ में हसन बिन साबित करे थे, फरमाने लगे हुरैरा कैसे देखते, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो सच्चाईपन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਸੀ, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। तो कायनात की जितनी भी खूबसूरती हैं ये सब के सब मेरे हुजूर की बदौलत है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं खूबसूरत बनूं, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे अंदर रौनक हो, मेरे ज़बान में तासीर हो, मेरे ज़बान में मिठास हो, तो आप भी हुजूर का तज़किरा सुनाया करें, क्योंकि जब हुजूर का तज़किरा करेंगे तो इससे आपके ज़बान में मिठास पैदा होगी, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे हुजूर के ज़िक्र की वजह से।